میں پاکستانی جمہوریت کے فیصلے آپ کو لے کے آیا ہوں، دکھاؤں گا کہ پاکستان کی جمہوریت نے بالکل اسلام کے عین مطابق فیصلے کیے۔ ایسے فیصلے نہ کسی شورا نے کیے ہیں، نہ اسی طرح کسی ملوک بادشاہ نے کیے، جس طرح پاکستان کی جمہوریت نے جو فیصلے کیے۔ 2021 تک 16,530 مردوں نے نادرا کے آفس میں جا کر اپنی جنس تبدیل کروائی ہے، اور 12,154 خواتین نے اپنی جنس تبدیل کروا کر نادرا میں درج کروایا کہ ہمیں مرد قانونی طور پر تسلیم کیا جائے، ہم اپنے آپ کو مرد فیل کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے، اتنا تو اخبار آپ نے پڑھا ہے کہ آج کل ایک بل اس طرح ہوا تھا کہ اس میں ایہام تھا، صرف کفر کا ایہام، کفری بل نہیں تھا، ایہام تھا، وہ غلط استعمال ہو سکتا تھا۔ وہ ٹرانسجنڈر کا جو بل ہے، صرف ایہام تھا کہ یہ تو غلط استعمال ہو سکتا ہے، ایک تندرست انسان کہہ سکتا ہے کہ میں بھی بیمار ہوں، تو اس ایہام کو ختم کرنے کے لیے اس کو چیلنج کیا، ختم کر دیا، کیونکہ وہ قرآن و سنت کے خلاف آ رہا تھا۔ تو پاکستانی جمہوریت نے آج تک قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ابھی میں بتاتا ہوں کہ سود کے خلاف انہوں نے فیصلہ کیا کہ سود کو ختم کرو۔ 5 سال وہ اداروں نے کہا کہ ہمیں 5 سال دیجیے، پھر 5 سال دیے، ابھی پھر شرعی عدالت کے پاس گیا کہ یہ تو ان کے خلاف ورزی کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یکسر ختم نہیں کر سکتے، جس طرح کہ ہمارے تسلیمی والے کہتے ہیں کہ وہی نظام چل رہا ہے بینکوں کا، یکسر ہم ختم کریں گے اس نظام کو، تو یہ اقتصادی نظام کس طرح چلے گا؟ اس کی کچھ ٹائم چاہیے۔ تو انہوں نے ابھی بھی دوبارہ ٹائم، ایک دفعہ 5 سال مانگی، ابھی دوبارہ ٹائم مانگ۔ تو پاکستانی آئین نے، پاکستانی جمہوریت نے جتنے فیصلے کیے قرآن و حدیث کے مطابق کیے، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں کیے۔ یعنی مباحات میں بھی علمی یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے یہ فیصلہ کریں گے، یہ شریعت کے مباحات، یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ جن کے اندر جس ملک کو سورہ رحمان تک پڑھنی نہیں آتی، اور جو وہ موچوں والا جو آج کل وہ عمران خان کے ساتھ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ گنڈا پور، جس کے جمعیت والے اتنے مخالف ہیں، ٹھیک ہے، مجھے بتائیں کہ کیا یہ لوگ شریعت کے فیصلے کریں گے مباحات کے اندر؟ وہاں پر بھی عددی اکثریت نہیں، علمی اکثریت مطلوب ہے۔ کثرت رائے کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ خلیفہ بنے، کثرت رائے کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ خلیفہ بنے، کثرت رائے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ خلیفہ بنے۔ مفتی صاحب تحمل کریں نا جی۔ سقیفہ بنی سعدہ میں مہاجرین کی تعداد ٹوٹل 4 یا 5 بندے تھے۔ ابو بکر صدیق نے وہاں دلیل پیش کی الائمۃ من قریش، تو ابو بکر صدیق کی خلافت کا انعقاد کثرت رائے کی بنیاد، کثرت رائے تو سعد بن عبادہ کے حق میں تھی، وہاں فیصلہ قوت دلیل کی بنیاد پر ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹوٹل بندے ہی وہاں پر مہاجرین کے 4 یا 5 تھے، اکثریت تھی انصار کی جو سعد بن عبادہ کے حق۔ سب سے پہلے آپ کے سوالات کے میں جوابات دوں گا، اگرچہ حقیقت یہ ہے، سچ واقعی بات ہے کہ یہ مناظر ہم جیت چکے ہیں۔ آپ نے کہا جی آپ نے مان لیا جی، اپنی جیت کا فیصلہ تو آپ نے 1 منٹ میں کر دیا، یہی آپ کی شکست کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنے جیت کے نعرے لگا دیے ہیں، ابھی بات ہی پوری نہیں ہوئی۔ آپ نے کہا آپ نے جمہور، علماء کے جمہور کو مان لیا ہے۔ میں نے پہلے یہ بات کہی کہ جو فقہا کی اصطلاح جمہور ہے یا محدثین یا مفسرین کی، اس جمہور میں اور مروجہ جمہوریت میں ان دونوں کے درمیان یعنی یہ دونوں متضاد راہیں ہیں۔ کہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے یہ بالکل قرآن کے مطابق ہے، یہ پاکستان والوں نے وضع کیا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ کی دور سے شروع ہے۔ ابھی میں نہیں کہتا ہوں، مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے، مودودی صاحب نے اس تفسیر میں لکھا ہے کہ خلفائے راشدین نے جو جمہوری فیصلے کیے ہیں یا اکثریت پہ فیصلے کیے، وہ آج کل کی جمہوریت کے مطابق ہے۔ ابھی دکھا دوں گا، مودودی صاحب کی تفسیر لے کے آیا ہوں میں۔ آپ چھوڑیں کسی اور مودودی کو یا کسی اور کو، میں دیوبند حضرت تھانوی سے ثابت کرتا ہوں کہ انہوں نے استدلال کی ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ وہ آگے لکھتے ہیں، اسی آیت کو لکھنے کے بعد بطور دلیل کے آگے لکھتے ہیں، کثرت رائے کو معیار حق قرار دینے کے خلاف اس سے زیادہ واشکاف اعلان اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، آپ نے وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، یہ آیت آپ نے کیوں پڑھی؟ وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اس میں تو میرا اتفاق، میں کہتا ہوں کہ ایسی آیات کہ جس میں میرا اور تیرا اتفاق ہو، آپ وہ نہ پڑھیں۔ اگر ثواب کی نیت سے پڑھتے ہو مسجد میں جا کے پڑھو، لیکن آپ کی جوابات دے رہا ہوں۔ جمہوریت کا وہ تعریف معتبر ہوگا جو لوگ ستی صاحب جواب دے رہا ہوں، پھر آپ کہتے جواب نہیں دے رہے۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے علماء کرام، آپ نے کہا جو کہ جس فن کا ماہر ہو، جس پہ عامل ہو، پاکستان کے ماہر سب سے بڑا ماہر جو ہے سیاست میں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، تمت برکاتہ۔ فضل الرحمان صاحب سے جمہوریت کی تعریف دکھاؤں گا۔ میں آج ثابت کروں گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر جتنے جمہوری علماء ہیں
ख़ास करके हमारे देवबंदियों में। और आपने कहा मैं मौलाना मौदूदी का हवाला पेश करता हूँ। मैं मौलाना मौदूदी के अकायद और नज़रियात का फ़िक्र का आदमी नहीं हूँ। अभी सुन लीजिए, आपने एक सवाल किया कि जमहूरियत की मैंने तारीफ़ की, इसका जवाब न दिया। क्यों दूँ? आपने जमहूरियत हेरोडोटस का नाम लिया, उनसे तारीफ़ ली। हम इधर पाकिस्तान में रहते हो, उलमाए किराम से सबक पढ़ा है, असातिज़ा किराम से, अकाबिरीन से, और तारीफ़ की आपने यूनान वालों से। यूनान वालों की तारीफ़ को क्यों मोतबर है? लेकिन जमहूरियत में और इस्लामी निज़ाम में फ़र्क यह है कि जमहूरियत कसरत राय को म्यारे हक़ समझती है, जबकि इस्लाम कसरत राय को म्यारे हक़ नहीं समझता। वो सिर्फ ये कहता है कि बस कसरत राय की हैसियत जो है वो कता निज़ा की है, यानी कोई झगड़ा हो जाए किसी मुबाह मसले में, दोनों तरफ दलाइल हों तो कसरत राय से किसी एक जानिब को तरजीह दी जाएगी। मैंने आपसे सवाल ये किया कि भाई जमहूर और जमहूरियत में फ़र्क वाज़े करें, दोनों की तारीफ़ करें। जमहूर किसे कहते हैं, जमहूरियत किसे कहते हैं? दोनों मुतज़ाद जिनसे हैं, जमा नहीं हो सकती। खिलाफत राशिदा के दौर से लेकर खिलाफत उस्मानिया के ख़ात्मे तक कब किस ज़माने में इस्लाम के सियासी निज़ाम इस्लाम के सियासी निज़ाम के लिए लफ्ज़ जमहूरियत को बतौर इस्तिलाह के इस्तेमाल किया गया। निकाल दीजिए, उस हदीस में है, सही हदीस है कि ऐसी बीवियों से शादी करो कि ताकि तुम ज़्यादा औलाद पैदा करो, क़यामत के दिन मैं तुम्हारी अक्सरियत पे फ़ख्र करूँगा। और आप लोग मुसलमानों का अक्सरियत के पीछे पड़े हो। अभी मैंने मौलाना मौदूदी साहब की तफसीर लेके आया हूँ। आप क्या, बल्कि पाकिस्तान के तमाम जमहूरी उलमा और जमहूरी जमातें, इनका देवबंद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये दर हकीकत देवबंद के नज़रियात और अफकार के बागी लोग हैं। ये सबसे पहले इलेक्शन की मुखालफत जो की वो शिया उलमाए किराम ने की, वो मैं दिखा दूंगा किताब से। उसके बाद उसकी जो हमनवा है, इनके जो सियासी नज़रियात जिनसे ले हैं, उसने मुत्तहिदा हिंदुस्तान के बारे में वोटों के खिलाफ फैसला वो क्या फतवा दिया है मौदूदी साहब ने। मैं इसलिए ये किताबें पेश करूँ। आपने कहा इलेक्शन की मुखालफत सबसे पहले शिया ने की है, कहा है ना। मैं कहता हूँ शरीयत बिल का मार्का जो इक़्तिदार के अवानों में लड़ा गया, उसकी सबसे पहले मुखालफत मजहबी तबकात में मौलाना फरमान साहब ने की है। साफ लिखा है कि जब शरीयत बिल का मार्का इक़्तिदार के अवानों में लड़ा गया, मौलाना समीउल हक शहीद के इखलास में किसी को कोई शक नहीं, वो शहादत के मनसब पर फायज हो गए। उन्होंने कहा मेरी मुखालफत मौलाना फरमान साहब ने की है। आपने कहा जी हमारे अकाबरीन पाकिस्तान में, हम अपने अकाबरीन से तारीफ़ पेश करेंगे। अल्लाह के बंदो, तारीफ़ात के मामले में अकाबिर को नहीं देखा जाता। तारीफ़ात के मामले में उस फ़न के वाज़ईन को देखा जाता है कि इस फ़न को वज़ा करने वाले, इस फ़न को ईजाद करने वाले लोग कौन हैं। तारीफ़ात में फ़न के वाज़ईन को देखा जाता है। ठीक है, इस पर हनीफ जलंधरी साहब की तकरीर सबत है। हनीफ जलंधरी साहब की शोबा तहकीक व मराजे, वजारत मजहबी उमूर व बैन अल मज़ाहिब, हम आहंगी, हुकूमत पाकिस्तान। जमहूरियत हज़रत ईसा से 500-600 साल पहले यूनान में छोटी छोटी रियासतें होती थी जहाँ जमहूरियत की इब्तिदाई नशोनमा हुई है, जो जमहूरियत की इब्तिदाई तजर्बा गाहें थी। हेरोडोट उस ज़माने का आदमी है जब जमहूरियत की बुनियाद पड़ रही थी, मुल्कियत से निकल के लोग जमहूरियत की तरफ आ रहे थे, अवामी हाकमियत की बुनियाद पर फैसले हो रहे थे, अवामी अक्सरियती राय की बुनियाद पर। इस तारीफ़ के आगे लिखा है, हेरोडोट्स की तारीफ़ के आगे, आज भी इस तारीफ़ को जामे और दुरुस्त तस्लीम किया जाता है। मैं आज सब देवबंदियों के हवाले पेश कर रहा हूँ, मैंने किसी गैर देवबंदी का हवाला अभी तक पेश नहीं किया। मैं अपने अकाबिर के हवाले पेश कर रहा हूँ। मैं आज साबित करके जाऊँगा कि पाकिस्तान के तमाम जमहूरी मौलवी, उनका देवबंद मसलक से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो देवबंद के अफकार और नज़रियात के बागी लोग हैं। ये मेरे हाथ में असरारुल उरूज है, मुख्तारुद्दीन शाह साहब का, जिसकी विलायत में किसको शक है। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने कहा इस्लाम को नुकसान पहुँचाया है, जमहूरी उलमा ने पहुँचाया है। ये क्या लिखते, सुनिएगा। पाकिस्तान में इस्लाम पसंद मुसलमानों ने मगरबी जमहूरियत की सियासत को इख्तियार किया, इसके लिए बराबर 50 बरस तक बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, मगर इसका नतीजा ये सामने आया कि मगरबी जमहूरियत जिसकी बुनियाद ही कुफ्र थी, अवाम की पसंद के कानून की हुक्मरानी हो, इस कुफ्रिया निज़ाम को इस्लाम का जुज़ करार दिया, इस्लामी जमहूरियत की इस्तिलाह वज़ा कर ली और इसको दीनी अहमियत हासिल हो गई। हमने अपने हाथों से इस निज़ाम कुफ्र को फैलाया है, हमने अपने हाथों से इस निज़ाम कुफ्र को फैलाया है। कि आपने अकाबिरीन के ख़िलाफ़ सराई शुरू की, हमारे अकाबिरीन के ख़िलाफ़, ये मौजू है नहीं, ना आपकी दलील बनती है। आपने कहा कि हेरोडोट्स यूनान का मेरा अकाबिरीन में से, आपने कहा मैंने उसके मुतालिक कुछ गलत बात की आपके अकाबिरीन के बारे में, सिर्फ ये कहा कि आपके अकाबिरीन है, आपने मान लिया कि ये मेरे है। उलमाए देवबंद के जो सरपरस्त है वफाकुल मदारिस के,
آپ کہتے ہیں میں ان کی تعریف کو نہیں مانتا ہوں، تو کس طرح علماء دیوبند صاحب کا تعلق ہے؟ اگر آپ کا تعلق ماماتیوں سے ہے تو ماماتیوں کا جو بڑا ہے شعیب صاحب، اس سے دکھا سکتا ہوں کہ انہوں نے جمہوریت کو مباح کہا ہے کہ ایک مباح عمل ہے، یا اس میں میں دکھاتا ہوں کہ پاکستانی جمہوریت نے اسلام کے عین مطابق فیصلے کیے۔ انہوں نے پاکستانی جمہوریت نے یہ 22 دفعات اسلامی 1973 کے 22 دفعات اسلامی مملکت کے دستور میں حسب ذیل اصول کی تصریح حاکم تشریع و تکوین حیثیت سے اللہ رب العالمین ہے۔ جو آپ مغربی جمہوریت کفر ثابت کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ حکمیت اعلیٰ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، وہ جمہور کے لیے ہے، اور پاکستان کی جو جمہوریت ہے اس میں حکمیت اعلیٰ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہر ایک کے ووٹ کی یکساں قیمت، یہ مغربی جمہوریت کا دوسرا رکن ہے۔ پاکستانی جمہوریت میں بھی ہر ایک کے ووٹ کی یکساں قیمت ہے کہ نہیں؟ اگر کیا کہتے ہیں اس کو، مفتی تقی عثمانی صاحب نواز شریف کو ووٹ، مثلا مولانا فضل صاحب کو ووٹ دیتے، مفتی تقی عثمانی صاحب، اور سندل خٹک یا وہ دوسری جو ایک اور حریم شاہ، یہ مولانا فضل صاحب کو ووٹ دیتی ہیں، دونوں کی رائے میں کوئی فرق جمہوریت نہیں کرتی، جمہوریت میں دونوں برابر ہیں۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آئین پاکستان سے حاکمیت اعلیٰ کی شق کا نسخ ثابت کرتا ہوں کہ حاکمیت اعلیٰ والی شق کو آئین پاکستان کی دوسری شق خود منسوخ قرار دیتی ہے۔ کیسے؟ یہ میرے ہاتھ میں، یہ سب سے اہم بات ہے، سب سے اہم بات ہے جس پر میری ساری تقریر کا مدار ہے، پورے مناظرے کا مدار اس گفتگو کے اوپر ہے کہ اس حصے کے مطابق آئین کو پارلیمنٹ کے قانون کے ذریعے بدلا جا سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، آئین کی کوئی دوسری شق، کوئی دوسری دفعہ، کوئی دوسرا آرٹیکل، وہ 2/3 اکثریت جب چاہے قانون آئین کے کسی دفعے کو منسوخ کر سکتی ہے، اس میں ترمیم کر سکتی ہے، اس میں رد و بدل کر سکتی ہے۔ یہ بات لکھی ہوئی ہے، خود آئین کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی 2/3 اکثریت جب چاہے وہ حاکمیت اعلیٰ والی شق کو ختم کر دے یا حاکمیت اعلیٰ والی شق کو کیا کر دے، اس میں ترمیم کر دے، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ حاکمیت اعلیٰ، ہم تو صرف حاکمیت اعلیٰ کو دیکھ رہے ہیں نا، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ حاکمیت اعلیٰ خود کس اصول کے اوپر کھڑی ہے، وہ اکثریتی رائے کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ اکثریتی رائے جب چاہے وہ اسے کیا کر دے، منسوخ کر دے۔ یہاں جو حکیم الامت کے سیاسی افکار نامی انہوں نے کتاب لکھی ہے، بڑے کھل کر یہ بات انہوں نے، مجھے مفتی تقی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، مجھے ٹھیک ہے حالات و واقعات ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات بات انسان کچھ کرتا ہے، لیکن انہوں نے جو بات لکھی ہے، جب یہ حوالہ مجھے ملا تو بس میں نے سمجھا کہ میں جو بات چاہتا تھا وہ مجھے شیخ الاسلام سے مل گئی ہے۔ کیسے؟ اب یہ میں جو عبارت میں پڑھنے لگا ہوں، ہر آدمی پر اس کو سننا واجب ہے، پورے غور کے ساتھ سنیے گا، ایک ایک لفظ۔ کتنا ٹائم باقی ہے؟ 2 منٹ۔ لفظ جمہوریت کا سب سے پہلا رکن اعظم یہ ہے کہ اس میں عوام کو حاکم اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے، اور عوام کا ہر فیصلہ جو کثرت رائے کی بنیاد ہو وہ واجب التعمیل اور ناقابل تنسیخ سمجھا جاتا ہے۔ کثرت رائے کے اس فیصلے پر کوئی قطعاً اور کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ آگے ذرا سنیے گا، اگر دستور حکومت عوامی نمائندوں کے اختیار قانون سازی پر کوئی پابندی بھی عائد کر دے، جیسے دستور نے پابندی عائد کر دی کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، حاکمیت اعلیٰ کس کی ہوگی؟ دستور میں یہ لکھا ہوا ہے نا۔ آگے لکھتے ہیں کہ تو یہ پابندی اس لیے واجب التعمیل نہیں ہوتی کہ یہ عوام سے بالا تر کسی اتھارٹی نے عائد کی ہے، عوام سے بالا تر کسی اتھارٹی نے عائد، یا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جسے ہر حال میں ماننا ضروری ہے۔ یعنی یہ جو حاکمیت اعلیٰ والی شکیں ہیں، جو اسلامی شکیں ہیں کہ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہوگی، یہ اللہ کا حکم سمجھ کر واجب التعمیل نہیں ہے، یہ عوام سے بالا تر کسی اتھارٹی کی سمجھ کر واجب التعمیل نہیں۔ آگے لکھتے ہیں بلکہ صرف اس لیے واجب التعمیل سمجھی جاتی ہیں، یہ پابندیاں خود کثرت رائے نے عائد کی ہیں، کثرت رائے نے عائد کی ہیں، لہذا اگر کثرت رائے کسی وقت چاہے تو اسے منسوخ کر سکتی ہے، کثرت رائے کسی وقت چاہے تو اسے، یعنی آج پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت اس پر متفق ہو جائے نا کہ بھائی اس ایکٹ میں ترمیم، اس آرٹیکل میں ترمیم کر دو، تو 2/3 اکثریت کو یہ اختیار حاصل ہے۔ صاحب دعا کریں، دعا کریں، دعا کریں، بات ٹھیک ہے۔